You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و خیریت سے خوش و خرم و صحت مند ہوں گے. ایک اور سیگمنٹ آف چلو اپنے رب کی طرف، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے دوست، میرے استاد جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آج ہماری گزارش آپ سے ہے کہ سورہ الاعلیٰ کے نام کی وجہ، تسمیہ، تاریخی پس منظر سے ہم شروع کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب کریم رحیم کے لیے، اور کروڑوں درود ختم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. ابھی آپ کے حکم تب اللہ کے عطا کردہ توفیق سے 5 آیات پڑھی ہیں. اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. اس کا ماجد بھائی نام جو ہے پہلی سبح اسم ربک الاعلیٰ کے لفظ الاعلیٰ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے. اور زمانہ نزول اس کا یہ ہے کہ اس کے مضمون سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. اور جس طرح ابھی جو آیت نمبر 6 آئے گی اس کے الفاظ ہے نا، سنقرئک فلا تنسیٰ، یعنی ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے. یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق نہیں ہوئی تھی، اور نزول وحی کو تو آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہیں میں اس کے الفاظ بھول نہ جاؤں. اس طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت اس میں تشریح کی فرمائی کہ اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف سے اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. پھر اس کے بعد شاہ فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل بہت بلند ہے، جو سچا بادشاہ اور اصل مالک ہے، اور تمام بادشاہ اس کے محتاج ہیں. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں. یعنی اس حوالے سے یہ سارا معاملہ اس کا یہ جو شأن نزول ہے. پھر کیونکہ جب جبریل علیہ السلام قرآن لے کر پڑھتے تھے تو ہمارے سید مسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، اس لیے تاکہ انہیں خوب یاد ہو جائے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ابھی آپ یاد کرنے کی مشقت نہ اٹھائیں، ہم خود آپ کو اس کو یاد کروا دیں گے. تو یہ اس کا اور بھی ہیں چیزیں، لیکن وقت کی کمی ہے، اس لیے میں دوسری باتیں اس سے گریز کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کی بات انشاءاللہ اس کا ذکر کر دیں گے انشاءاللہ بسم اللہ. اور سورہ اعلیٰ کے موضوع مضمون کے بارے میں بھی مختصراً اگر کچھ آپ بتا دیں تو. جی اسے میں عرض کر دیتا ہوں. اس کا جو ہے اس کا جو موضوع ہے، مطلب اس دراصل ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات نا اس قرآن کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ وہ تاکہ بھول نہ جائیں، یاد کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں مختصر کہا کہ یہ نہ گھبرائیں، ہم آپ کو ہیں یہ آپ یاد کروانے والے مطلب ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہے خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوتا رہا. اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو موضوع مضمون ہے، اس چھوٹی سی صورت کے 3 موضوع ہیں: توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، اور آخرت. سارے قرآن میں یہ 3 چیزیں ہیں، سارا قرآن کا یہ موضوع ہے. یعنی پہلی آیت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو توحید کی تعلیم کو ایک فکر میں سمیٹ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے.
یعنی اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کے نقص، عیب، کمزوری یا مخلوقات سے تشبیہ کا کوئی پہلو رکھتا ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فاسد عقائد پیدا ہوئے ہیں سب کی جڑ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے جس نے اس ذات پاک کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے۔ لہذا عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو صرف ان اسماء حسنہ سے یاد کیا جائے جو اس کے لیے موضوع اور مناسب ہے، جس کا حکم ہے۔ اس کے بعد 3 آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا رب جس کے نام کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا تناسب قائم کیا، اس کی تقدیر بنائی، اسے وہ کام انجام دینے کی راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ بھی رہے ہو۔ وہ زمین پر نباتات کو پیدا بھی کرتا ہے، پھر انہیں خس و خاشاک بھی بنا دیتا ہے۔ کوئی ہستی نہ باہر لانے پر قادر ہے، نہ خزاں کو آنے سے روک سکتی ہے۔ پھر 2 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائے گی کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں، جیسے میں نے بھی کہا کہ بھی آپ قرآن نازل کیا جائے گا تو آپ بھول جائیں گے، ہم لفظ بلفظ آپ کو یاد رکھائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کمال فضل کا نتیجہ ہے کہ آج تک قرآن جو ہے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد رسول سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے سبت ہر ایک کو راہ راست پر لے آنے کا کام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آپ کا کام بس حق کی تبلیغ کر دینا ہے، اور تبلیغ کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ جس کے دل میں گمراہی کے انجام بد کا خوف ہوگا وہ حق بات کو سن کر قبول کر لے گا، اور جو بدبخت اسے سننے اور قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لے گا۔ پھر آخر میں کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اس دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں اور لذتوں کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدرجہ بڑھ کے ہیں۔ یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے اس کا موضوع مضمون جو میں آپ سے عرض کیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا شروع میں کہ آج ہم سورہ الاعلیٰ کی پہلی 5 آیات کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلیں گے، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ اس کی پہلی آیت ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ اب لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو۔ اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، وہ سبھی مراد ہیں۔ میں صرف 2 مفہوم وقت کی کمی کی بنا پہ کر دیتا ہوں، کہ وقت ہوتا تو میں آپ کو اس کے اور بھی زیادہ بتاتا، لیکن 2 مفہوم پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں، اور ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موضوع نہیں ہے، یا جن میں اس کے لیے نقص یا گستاخی یا شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہے، یا جن میں اس کی ذات یا صفات یا افعال کے بارے میں غلط عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، یا جو دوسری زبان میں ان کا صحیح ترجمہ ہو۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے لیے مخلوقات کے نام یا مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں سے جیسے نام استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر کچھ صفاتی نام ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہیں بلکہ بندوں کے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے، مثلا رعوف، رحیم، کریم، سمیع، بصیر وغیرہ، تو ان میں یہ احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے کہ بندے کے لیے ان کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کے نام سے پہلے عبد لگا دی جائے کہ یعنی ان کا بندہ، یعنی اللہ کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیا جانا جائے، اس کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت میں نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو، مثلا ہنسی مذاق میں یا بیت الخلاء میں، یا کوئی گناہ کرتے اس کا نام لینا، یا ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے سن کر گستاخی پر اتر آئیں، یا ایسی مجلسوں میں اس کا نام لینا جہاں لوگ بہودگی میں مشغول ہوں اور اس کا ذکر سن کر مذاق میں اڑا دیں، یا ایسے موقع پر اس اللہ کا نام پاک زبان سے لانا جہاں اندیشہ ہو کہ سننے والا سے ناگواری کے ساتھ سنے گا۔ امام مالک کے حالات میں منقول ہے کہ جب کوئی سائل ان سے کچھ مانگتا اور وہ اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح اللہ دے گا نہ کہتے، بلکہ کسی اور طرح سے معذرت کر دیتے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے تو اس سے معذرت کر دی جائے تو لا محالہ اسے ناگوار ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اسے ناگواری کے ساتھ سنے۔ پھر احادیث میں بھی منقول ہے، حضرت عقبہ بن عامر جہنی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم اسے آیت کی بنا پر دیا تھا،
اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا وہ سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم پر مبنی تھا۔ اب آئیے دوسری آیت اس کی الذی خلق فسوی، یعنی جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، یعنی زمین سے آسمانوں تک کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، ہر جو چیز بھی پیدا کی اسے بالکل راست اور درست بنایا، اس کا توازن اور تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا، اس کو ایسی صورت میں پیدا کیا کہ اس جیسی چیز کے لیے اس سے بہتر صورت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات ہے جو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں بھی فرمائی گئی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جس نے ہر چیز جو بنائی خوب بنائی، یعنی اس طرح دنیا کی تمام اشیاء کا موضوع اور متناسب پیدا ہونا خود اس امر کی صریح علامت ہے کہ کوئی ثانی حکیم ان سب کا خالق ہے۔ کسی اتفاقی حادثے سے یا بہت سے خالقوں کے عمل سے کائنات کے ان بے شمار اجزاء کی تخلیق میں یہ سلیقہ اور مجموعی طور پر ان سب اجزاء کے اجتماع سے کائنات میں یہ حسن و جمال پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ یعنی اگر ہم اس کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ چھوٹی بڑی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اپنے اس شان کو بیان کرتے ہوئے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ انعام کے 101 میں کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ پھر ایک اور جگہ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ یعنی ہر چیز کو پیدا فرمانے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر مختلف چیزوں کو پیدا کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے، جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 میں فرمایا نا کہ اور ہم نے ہر چیز کو دو قسمیں بنائی، ہر چیز کی دو قسمیں بنائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اس طرح اور تفصیل چاہتے ہیں تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں تو کھول کھول کر فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے اس میں فرمایا تاکہ کوئی آدمی کے ذہن میں وہم نہ رہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، یعنی 7 زمینیں، یعنی حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں تو گویا ایک مہر لگا دی اور ارشاد فرما دیے کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ پھر تیسری آیت میں فرمایا کہ والذی قدر فہدی، زبردست، جس نے تقدیر بنائی، یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے، اور اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو، اس کی صفات کیا ہو، اس کا مقام کس جگہ ہو، اس کے لیے بقا اور قیام اور فعل کے لیے کیا مواقع اور ذرائع فراہم کیے جائیں، کس وقت وہ وجود میں آئے، کب تک اپنے حصے کا کام کرے اور کب کس طرح ختم ہو جائے۔ اس پوری سکین کا مجموعی نام اس کی تقدیر ہے، اور یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اور مجموعی طور پر پوری کائنات کے لیے بنائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تخلیق کسی پیشگی منصوبے کے بغیر کچھ یوں ہی الٹ اپ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک پورا منصوبہ خالق کے پیش نظر تھا، اور سب کچھ اس منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے ایک اور اہم نشان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نباتات ہر نوع میں تناسل کی اس میں زبردست طاقت ہے کہ اگر اس کے صرف ایک پودے ہی کی نسل کو زمین میں بڑھنے کا موقع مل جاتا تو چند سال کے اندر روئے زمین پر بس وہی نظر آتا، کسی دوسری قسم کے نباتات کے لیے کوئی جگہ ہی نہ رہتی۔ مگر یہ حکیم قادر و کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ جس کے مطابق بے حد و حساب اقسام کی نباتات اس زمین میں اگ رہی ہیں، اور ہر نوع کی پیداوار اپنی ایک مخصوص حد پر پہنچ کر رک جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اگر آپ گندم کا بیج گندم پھینکتے ہیں تو گندم اگتی ہے، چاول بیجا جاتے تو چاول آتے ہیں۔ آم، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لیمو کا بیج ڈالے تو وہاں پہ آم اگائے، یا آم کی گٹھی ڈالے تو اس میں سے مالٹا نکلا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یعنی اسی منظر کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہر نوع کی جسامت، پھیلاؤ، اٹھان اور نشوما کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو خربوزہ ہے اس کی مقدار چھوٹی ہے، تربوز سے بڑا ہے، اور اس سے بھی کچھ بڑے بڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ بڑے بڑی چیزیں بنا دی جائے جس سے اپنے ہاتھ سے وہ تجاوز کر جائے۔ پھر صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ہر درخت، ہر پودے، ہر بیل بوٹے کے لیے جسم، قد، شکل، برگ و بار اور پیداوار کی ایک مقدار پورے ناپ تول اور حساب و شمار کے ساتھ مقرر کر رکھی ہے۔ پھر آئیے اس کی چوتھی آیت ہے کہ والذی اخرج المرعى، پھر راہ دکھائی۔ اصل میں لفظ مرعى استعمال ہوا ہے جو جانوروں کے چارے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن سیاق ابار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا صرف چارہ مراد نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی نباتات مراد ہیں جو زمین سے اگتی ہیں۔ یعنی کسی چیز کو بھی محض پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا گیا،
بلکہ جو چیز جس کام کے لیے پیدا کی اسے اس کام کے انجام دینے کا طریقہ بتایا. بالفاظ دیگر وہ محض خالق ہی نہیں ہے، ہادی بھی ہے. اس نے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو چیز جس حیثیت میں اس نے پیدا کی ہے اس کو ویسی ہی ہدایت دے جس کے وہ لائق ہے، اور اسی طریقے سے ہدایت دے جو اس کے لیے موزوں ہے. ایک قسم کی ہدایت زمین، چاند، سورج، تاروں اور سیاروں کے لیے ہے جس پر وہ سب چل رہے ہیں اور اپنے حصے کا کام اب باری باری انجام دے رہے ہیں. ایک اور قسم کی ہدایت پانی اور ہوا اور روشنی اور جمادات اور معدنیات کے لیے ہے جس کے مطابق وہ ٹھیک وہی خدمات بجا لا رہے ہیں جن کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے. اور ایک اور قسم ہدایت نباتات کے لیے ہے جس کی پیروی میں وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے اور پھیلاتے ہیں، اس کی تہوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں. یعنی جہاں جہاں اللہ نے ان کے لیے غذا پیدا کی ہے وہاں سے اس کو حاصل کرتے ہیں. اب تنے، شاخیں، پتیاں، پھل، پھول وہ اگاتے ہیں اور وہ کام پورا کرتے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. پھر ایک اور قسم کی ہدایت خشکی اور تری ہوا کے لیے کی بھی ہے. حیوانات کی بے شمار انواع اقسام ہیں اور ان کے ہر فرد کے لیے جس کی حیرت انگیز مظاہر جانوروں کی زندگی ان کے کاموں میں علانیہ نظر آتے ہیں. یعنی حتیٰ کہ ایک دھر یہ بھی ہے، یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کا کوئی ایسا الہامی علم حاصل ہے جو انسان کو اپنے حواس کو درکنار اپنے آلات کے ذریعے سے یہ حاصل کر سکتا ہوں. اب آپ دیکھیے نا، گھوڑے کو ایک شکل اور دی، گدھے کو اور شکل دی، ہر اونٹ کو ایک اور شکل دی، تمام جانوروں کی شکلیں اور طرح کی. ہم شکل دیکھ کے فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ جانور ہے. پھر انسان کے لیے دو الگ الگ نوعیتوں کی ہدایتیں ہیں جو اس کی دو الگ الگ حیثیتوں سے ثابت رکھتی ہیں. ایک وہ ہدایت جو اس کی حیوانی زندگی کے لیے ہے جس کی بدولت ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، دودھ پینا سیکھ لیتا ہے، جس کے مطابق انسان کی آنکھ، ناک، کان، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر، معدہ، آنتیں، اعصاب، رگیں، شریانیں سب اپنا اپنا کام کیے جا رہے ہیں بغیر اس کے کہ انسان کو اس کا شعور ہو یا اس کے ارادے کا اعضاء کے کام میں کوئی دخل ہو. اب ہم تو نہیں کہتے اپنے کہ ان چیزوں کو بڑھنے پھیلنے میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ چیزیں اپنے خود بخود پنپ رہی ہیں، ان کی پرورش ہو رہی ہے. یہی ہدایت ہے جس کے تحت انسان کے اندر بچپن، بلوغ، جوانی، بہولت، بڑھاپے کے وہ سب جسمانی اور ذہنی تغیرات ہوتے چلے جاتے ہیں جو اس کے ارادے اور مرضی بلکہ شعور کے بھی محتاج نہیں. دوسری ہدایت انسان کے عقلی اور شعوری زندگی کے لیے ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی جس کی نوعیت غیر شعوری زندگی کی وہ دائیت سے قطعاً مختلف ہے، کیونکہ شعبہ حیات میں انسان کی طرف ایک قسم کا اختیار منتقل کیا گیا ہے جس کے لیے ہدایت کا وہ طریقہ موضوع نہیں ہے جو بے اختیارانہ زندگی کے لیے موضوع ہے. انسان اس آخری قسم کی ہدایت سے منہ موڑنے کے لیے خواہ کتنی ہی حجت بازیاں کریں لیکن یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے کہ جس خالق نے اس ساری کائنات میں ہر چیز کے لیے اس کی ساخت اور حیثیت کے مطابق ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس نے انسان کے لیے یہ تقدیر تو بنا دی ہوگی کہ وہ اس کی دنیا میں اپنے اختیار سے تصرفات کرے، مگر اس کو یہ بتانے کا کوئی انتظام نہ کیا ہوگا کہ اس اختیار کے استعمال کی صحیح صورت کیا ہے اور غلط صورت کیا ہے. اور آج کی آخری آیت 5ویں یہ ہے کہ فجعلہ ساعہ، پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. یعنی وہ صرف بہار ہی لانے والا نہیں ہے، خزاں بھی لانے والا ہے. تمہاری آنکھیں اس کی قدرت کے دونوں کرشمے دیکھ رہی ہیں. ایک طرف وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے جس کی تازگی اور شادابی دیکھ کر دل خوش ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اس نباتات کو وہ زرد، خشک اور سیاہ کر کے ایسا کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے جیسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں اور سیلاب خسو خاشاک کی صورت میں بہا لے جاتے ہیں. اور ان دنوں میں تو آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی تو خزاں کا موسم شروع ہو چکا ہے. سڑکیں زرد پتوں سے اٹ گئی ہیں. اس لیے کسی کو بھی یہاں اس غلط فہمی نہ رہنا چاہیے کہ وہ دنیا میں صرف بہار ہی دیکھے گا، خزاں سے بھی اس کا سابقہ پیش اور خزاں سے اس کا سابقہ پیش نہیں آئے گا. یہی مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دوسرے انداز میں بیان ہوا ہے. مثلا اللہ اب میں اب وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آخر میں اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو دنیا کی قلیل زندگی میں کھو جانے، اس کی فانی نیندوں مست ہو کر اپنی آنکھوں بھول جانے سے محفوظ فرمائے، اور مجھ سمیت ہر مسلمان کو اپنی آخرت بہتر کرنے کی فکر سوچ عطا فرمائے اور آخرت سنوارنے کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین یا رب العالمین وما علینا البلاغ. ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ. اور سامعین ناظرین، آج ہم نے سورہ الاعلیٰ کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کیا. اگلے نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم باقیہ کی آیات کو دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب ایز یوزول ہمیشہ کی طرح بے انتہا شکریہ سر آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.